تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حکم دیا، اے حبیب ہجرت کرے، اس جگہ کو چھوڑ دے، ہجرت کرے۔ تو اپنے رب کے حکم سے نبی ہجرت کر رہے ہیں، اور جس شب میں ہجرت کر رہے ہیں اسی شب کفارہ نے مکہ پلان بنائے ہوئے ہیں، پورے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، پورے گھر کو گھیر لیا، اور ہر گھر سے، ہر قبیلے سے دو دو تین تین لوگ چن لیے، دو دو تین تین لوگ چن لیے، تاکہ بعد میں لوگ کوئی بدلہ نہ لے سکے۔ سارے قبیلے کے لوگ جب اکٹھا ہوں گے تو کس سے بدلہ لیں گے؟ بنی ہاشم ایک طرف ہو جائیں گے اور پورا اہل مکہ ایک طرف ہو جائے گا، تو بدلہ نہیں لے سکتے۔ یہ پلاننگ دماغ میں آئی، اس کو یاد نوٹ رکھیے گا، بھولیے گا مت، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں رکھے رہیے گا۔ اہل مکہ نے کیا سوچا؟ ہر گھر سے اکٹھا کر لو، ہر قبیلے سے اکٹھا کر لو، تاکہ بنی ہاشم اس واردات کے بعد، اس گھٹنا کے بعد ہم سے بدلہ نہ لے سکیں، کیونکہ پورا عرب ایک طرف ہوگا، بنی ہاشم ایک طرف ہوں گے، کمزور ہوں گے، بدلہ نہیں لے سکتے۔ ایسا ہی واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ایسا ہی واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کہاں؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون نے کرنا چاہا، حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون نے کرنا چاہا۔ جب وہ ہر طرح سے فرعون ہار گیا حضرت موسیٰ سے، تو اس نے پلان کیا معاذ اللہ شہید کر دوں۔ تو اس نے بھی سوچا کہ اگر میں اکیلا یہ اسٹیپ لیتا ہوں تو موسیٰ کے چاہنے والے میرے محل میں بھی موجود ہیں، میری آبادی بھی موجود ہیں، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، تو میں پتہ نہیں مقابلہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مجلس شورا بلائی، ایڈوائزری بورڈ کو بلایا جو اس نے بنا رکھا تھا۔ تو اس کی ایڈوائزری، اب جیسا فرعون ویسے ہی اس کی ایڈوائزری بھی تو ہوگی نا، اسی کی مینٹلٹی، اسی کے عقیدے کے لوگ، اسی کی سوچ کے لوگ اس میں۔ اور جب اس نے بلایا تو اس میں ایک کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا جسے قرآن مومن کہہ رہا ہے۔ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا، ایک مومن کھڑا ہوا اور قتل کے جو پروگرام تھا اس کو ڈائیورٹ کر دیا کہ قتل سے ہنگامہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ایسے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے جہاں سے کوئی بچ کے نکلا ہی نہیں۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ ایک مومن کھڑا ہوا۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، یاد رکھیں ذہن میں۔ ایڈوائزری بورڈ کس کا ہے؟ فرعون کا، اور اس میں ایک مومن۔ اگر مشہور ہوتا، اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا ہوتا، تو کیا وہ فرعون کی ایڈوائزری میں ہوتا؟ نہیں نا۔ تو صاحب ایمان تھا وہ بندہ، پر اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، یعنی اقرار ایمان، اعلان ایمان نہیں کیا ہے، پر ایمان موجود ہے، قلب میں یقین ہے، پر اعلان نہیں کیا۔ پر رب تبارک و تعالی ایسے بندے کو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مومن۔ تو کیا پتہ لگا؟ اگر حکمت عملی کے بنیاد پر کوئی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، وہاں کافر نہیں کہا جائے گا، احتیاط سے کام لیا جائے گا، احتیاط سے۔ وہ تو رب ہے، علیم و خبیر ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں فرعون تھا، اس نے یہ پلاننگ کیا۔ یہاں اہل قریش ہیں، پلاننگ ایک جیسی ہے، سب کو اکٹھا کر لو تاکہ بدلہ نہ لے سکے۔ وہاں فرعون بھی سب کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ بدلہ نہ لے سکے۔ سمجھتے ہو ایسی سملرٹی کیوں ہے؟ کیونکہ بہکانے والا بھی ایک ہے،
بہکانے والا بھی ایک ہے اور بچانے والا بھی ایک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہکانے والا بھی ایک یعنی ابلیس. بہکانے والا کون؟ ابلیس. وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی ایک ہے. اس وقت فرعون کے بغل میں کھڑا ہوا تو رائے یہی دی سب کو اکٹھا کر لو. اور پھر وہی ابلیس جب اہل مکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تو یہی رائے دے رہا ہے سب کو اکٹھا کر لو. تو بہکانے والا بھی ایک اور بچانے والا بھی ایک ہمارا رب. بچانے والا بھی ایک مومن کو کھڑا کر دیا تو وہ پلاننگ فیل ہو گئی. اور یہاں اپنے محبوب کو اطلاع دے دی اے حبیب ہجرت کرو، اے حبیب ہجرت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنے بستر پر لٹال دیا. وہ بستر جس پر گھات پورا مکہ تلوار اور ہتھیار لے کر لگائے ہوئے ہیں کہ اندر گھر میں گھسیں گے اور قتل کریں گے. ایسا بستر جو بظاہر موت کا بستر ہے، بظاہر موت کا بستر ہے. اور کون لیٹا؟ علی. علی لیٹے. اور جب علی جا کر لیٹے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل سے کہا اے جبرائیل، اے میکائیل، جاؤ علی کے پاس کہ علی میرے حبیب پر قربان ہونے کے لیے بستر پر لیٹا ہے. ایک اے جبرائیل تم داہنے کھڑے ہو جاؤ، اے میکائیل تم اس کے پیر کی جانب کھڑے ہو جاؤ اور اس کی حفاظت کرو. یہ ہے علی کی شان ارتضاء. چن لیے گئے علی اس موت کے بستر کے لیے جو بظاہر ہے. چنا کون گیا؟ علی. چن لیے گئے. یہ شان ارتضاء ہے علی کی. اب علی کو دیکھو، ارے چنا گیا ہے تو وہ کیسا ہے؟ صبح اٹھے کیونکہ نبی نے فرمایا تھا علی جتنا بھی سامان ہے امانتوں کا، صبح اٹھنا، سب کو لوگوں کو بانٹنا، پھر مدینہ آنا، پھر مدینہ آنا. آپ نے جیسا جیسا انسٹرکشن نبی نے دیا اس تمام انسٹرکشنز کو فالو کیا اور فالو کر کے مدینہ پہنچ گئے. کوئی سواری نہیں تھی آپ کے پاس، پیدل گئے. پورا پیر زخمی ہو گیا تھا، لیکن حکم ہے نبی کا کہ پھر چلے آنا، تو بنا رکے چلے گئے. جب تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھے تو صحابہ نے پوچھا اے علی اتنا خطرناک بستر تھا، سارے مکہ والے تلواروں کے سائے میں تمہارے بستر کو رکھا اور وہ انتظار میں تھے کہ اندر گھسیں اور قتل کر دیں، تلواروں کا حملہ کر دیں، کیسے تم لیٹے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میں زندگی میں یہی ایک رات تھی جس میں سب سے زیادہ سکون سے سویا. میں اپنی کسی زندگی کی کسی رات میں آرام سے نہیں سویا، یہی ایک رات تھی جس میں سب سے زیادہ آرام سے سویا. بتائیے بظاہر جو موت کا بستر ہے ٹھیک ہے، وہاں علی آرام سے سو رہے، اور جو بستر آرام ہے وہاں علی نہیں سو رہے. جب پوچھا گیا ہے علی یہ کیسی بات ہے، جہاں خطرہ ہے وہاں آپ کہتے ہیں میں بڑے آرام سے سویا، اور جہاں خطرہ نہیں وہاں نہیں سوئے کبھی سکون سے؟ کہا ہاں، جب اپنے گھر کے بستر پر سوتا تھا تو مجھے یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے اور مجھے لے کے چلے تو میں غفلت میں اس دنیا سے چلا جاؤں، بنا ذکر کیے ہوئے چلا جاؤں. تو میں اس سے ڈرتا تھا کہ میرا وہ لمحہ کہیں نہ ہو جس میں میں ذکر سے غافل ہوں، یعنی سو رہا ہوں اور موت کا فرشتہ آ جائے. کہا پھر یہاں؟ کہے یہاں اس لیے آرام سے سویا کہ مجھے پتا تھا کہ آج کی رات کچھ بھی ہو سکتا ہے،
پر مجھے موت نہیں آ سکتی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے پر مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے آقا نے کہا ہے صبح اٹھنا، امانتیں رکھنا، سب کو بانٹنا اور پھر مدینے آنا۔ اب جب تک یہ کر نہ لوں گا تب تک موت آئے گی نہیں۔ یہ ہے علی کی شان ارتضا، یہ ہے علی کی شان ارتضا۔ ہر دور، کوئی بھی دور، قطب یعنی قطب الارشاد، غوث وقت، جہانگیر، قطب الاقطاب، اس سے کوئی بھی دور خالی نہیں۔ اللہ نے دو نظام رکھے، ایک ظاہری نظام اور ایک باطنی نظام۔ جس طرح سے ظاہری نظام چلانے کے لیے پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، ایک نظام یہ قائم ہے، ایڈمنسٹریٹو لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے باطنی نظام بھی ہے۔ اور اس باطنی نظام کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ غوث۔ کون ہوتا ہے؟ غوث۔ اسے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، اسے قطب الارشاد بھی کہتے ہیں، اسے جہانگیر بھی کہتے ہیں۔ ڈیفرنٹ نیم ہے لیکن پوسٹ ایک ہی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ باطنی نظام کا ہیڈ کون ہے؟ غوث۔ اور بنا غوث کے یہ دنیا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چلے گی۔ ایک غوث جاتا ہے تو دوسرا غوث اسی کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات دھیان رکھنا، کوئی دور، کوئی زمانہ غوث وقت سے خالی نہیں۔ اور غوث وقت کون ہوگا؟ حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہوگا، یا تو حسنی ہوگا یا تو حسینی ہوگا، کوئی غیر حسنینی غوث وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ nobody۔ کیوں؟ کیونکہ فیضان نبوت اور فیضان رسالت بانٹنے کی ذمہ داری علی اور علی کے دونوں لال کی ہے، علی اور علی کے دونوں لال کی ہے۔ انہی کی ہی اولاد ہر دور میں، کوئی دور خالی نہیں، ہر دور میں فیضان رسالت اور فیضان نبوت بانٹنے کی۔ اب بتاؤ، دادا کی مخالفت کرو گے اور پوتے سے فیضان مانگو گے؟ بولو۔ یہ ہے علی کی شان ارتضا۔ علی حیدر ہیں، علی حیدر ہے۔ حیدر کا معنی شیر کے، وہ شیر جو پلٹ کے حملہ کرے، پلٹ کے حملہ کرے۔ علی کی پوری زندگی دے دو، دیکھ لو، چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، چاہے غزوہ حنین ہو، کوئی بھی غزوہ ہو تبوک کو چھوڑ کر، غزوہ تبوک کو چھوڑ کر کوئی بھی غزوہ ہو، ہر غزوے میں تلوار حیدری نے اپنے وہ جوہر دکھائے جس کا کوئی ثانی نہ ہوا، کوئی مقابل نہ ہوا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ بڑے بڑے سورما اس نوجوان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے، اپنی اس نوجوانی کے عمر سے لے کر اور اپنی اس عمر تک جب تک آپ شہید نہ ہوئے تب تک کوئی تلوار میں یہ قوت نہ تھی جو ذوالفقار حیدری کے سامنے آ جاتی۔ جو آیا کٹ گیا، جو آیا کٹ گیا۔ یہ ہے حیدری، جس میں بامسمہ، کیونکہ علی حیدر بھی ہیں۔ اب آئیے، علی ابو تراب بھی ہیں۔ علی چار نام ہیں،
مشہور علی کے تعلق سے، علی، مرتضیٰ، حیدر، ابو تراب۔ ابھی بہت زیادہ وقت نہیں، ورنہ ابھی تو 2-4 گھنٹے اسی میں لگ جاتا علی ہی تک، لیکن بات مکمل کرنی ہے۔ تو میرے جیسا کم علم تھوڑے سے مطالعے پر میں یہ کہہ سکتا ہوں صرف علی پر 4 گھنٹے چاہیے، جبکہ میں بہت چھوٹا سا اپنے خاندان میں بڑا ہی کمزور ممبر کا نام ہے سید محمد اشرف، بہت کمزور آدمی ہوا۔ جو کچھ بھی ہے میرے پاس اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی، اور سیدھی کرنے میں جو کچھ بھی سبق مل گیا یاد کر لیا، اور وہی یاد کیا ہوا سبق تم کو دہرا کر سنا رہا ہوں، اسی کو سنا رہا ہوں۔ جو کچھ بھی ہے سب ان کا کرم، میرے مخدوم کی نگاہ، میرے غوث کا فیضان، میرے غریب نواز کا کرم ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علی ابو تراب ہیں۔ تراب کا معنی مٹی کا، مٹی، مڈ، سمجھتے ہیں نا کیا بولتے ہیں مٹی کو؟ ماٹی، ماٹی۔ تراب کا معنی ماٹی، دامے ماٹی، بامے ماٹی، ماٹی ہوے بچھونا، ہے نا؟ دامے ماٹی، بامے ماٹی، ماٹی ہو گئے بچھونا، ایمن باڑی جیسے ہو گئے جے باڑی نائی ٹھکانا۔ ماٹی، تراب کا معنی ماٹی، اور ابو تراب ماٹی کا باپ۔ یہ کیا معنی ہوا؟ مٹی کا باپ کیا مطلب ہوا؟ کچھ نہیں۔ اگر صرف ٹرانسلیشن کر دیں عربی کے اس جملے کو، ابو تراب، ابو تراب کا مطلب ماٹی کا باپ، تو ماٹی کا باپ کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ ہوا کیا؟ لیکن کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جس کے تعلق سے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ وہ کہہ رہا ہے جس کے تعلق سے رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، جس کی کوئی بات، جس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں، وہ ذات کہہ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے گھر پہ گئے، جن کے تعلق سے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لخت جگر فاطمہ، نور نظر فاطمہ۔ لوگ اب یہاں تھوڑی دیر رک کے ایک بات بتاتا چلو، بڑا دلچسپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا مقام کیا ہے؟ ایسے لوگ جنہیں اپنے مقام کے بارے میں پتہ نہیں وہ پوچھ رہے ہیں، میں جو مقام کی میم تک نہیں پہنچے تم مقام نبی کی بات کرتے ہو۔ ذرا سوچو، علی جو چنا ہوا ہے، علی جو برتر ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی زندگی کی شروعات اللہ کے گھر سے، اور جس کی زندگی کا اختتام اللہ کے گھر سے، جو لم یلد کے گھر پیدا ہوا اور لم یلد کے گھر سے رخصت ہوا۔ اب آپ دیکھیے، دیکھا نا آپ نے علی پیدا کہاں ہوئے؟ لم یلد کے گھر میں۔ نہیں سمجھے؟ یہی تو مسئلہ ہے، ذرا سا بات گھما دو سمجھ نہیں پاتے۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ لم یلد کے گھر میں۔ تو لم یلد کا گھر کہاں ہے؟ جس گھر کا تم طواف کرتے ہو وہ گھر کس کا ہے؟ لم یلد کا۔ تو علی پیدا ہوا لم یلد کے گھر میں اور گیا لم یلد کے گھر سے۔ یہ علی کی شان ارتضا، چنا ہوا ہے علی، چنا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ ابھی تو یہ شان ہے علی کی، چنا ہوا ہے۔
یہ شان ارتضا، وہ علی تو شوہر ہے اس کا جو میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو شوہر ہے اس کا دنیا میں جب نبی کہیں جاتے تو ہر صحابی اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا، اور جب نبی تشریف لاتے تو اپنی نشست چھوڑ دیتا، جہاں وہ بیٹھا ہوا چھوڑ دیتا، اور کیا آواز بلند کرتا، صدا دیتا، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، تشریف لائے، اور اپنی نشست پر لا کر بیٹھالتا۔ ہر صحابی، ہر مومن، ہر ایمان والا جب نبی جاتے تو جگہ چھوڑ دیتا، کھڑا ہو جاتا، اور نبی کو یہ کہتے ہوئے بلاتا کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ لیکن جب فاطمہ آتی، جب نبی کے پاس فاطمہ آتی، نبی کھڑے ہو جاتے، نبی کھڑے ہو جاتے اپنی نشست پر، اور فرماتے اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، آ میری لخت جگر، اے میری نور نظر۔ علی ایسے کا شوہر ہے چنا ہوا، یہ میں نہیں کہتا، خود نبی کہتے ہیں۔ جب خاتون جنت نے یہ کہا اے بابا آپ میری شادی کس سے کرتے ہیں جس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں، تو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لخت جگر فاطمہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ پوری کائنات میں اللہ نے دو کو چنا ہے، ایک وہ ہے جو تیرا بابا ہے، اور ایک وہ ہے جو تیرا شوہر ہے۔ یہ ہے علی کی شان ارتضا۔